اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام پیارے پیارے فیملی چینل کے ممبرز، ویورز، جہاں جہاں مجھے لوگ سنتے ہیں، چاہے وہ میرے سبسکرائبر ہیں یا نہیں ہیں، ان سب کو میری طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور امید ہے کہ آپ خوشباش ہوں گے۔ اپنے لیے دعاؤں کا طالب ہوں، امید ہے کہ میرے لیے دعا فرمائیں گے۔ اور نمبر 2 کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں جو موضوع چھیڑتا ہوں، سمجھ لیں جیسے ساز کو چھیڑا جاتا ہے نا، تو ساز کو چھیڑنے میں بھی کئی قسم کے سرگم ہوتے ہیں۔ اس میں ساز سرگم ہوتے ہیں، اسی طرح حروف تہجی میں 28 ہوتے ہیں، انگلش کے الگ ہوتے ہیں۔ تو اب ہم جو بولتے ہیں، یا موسیقی کی زبان ہو یا ہماری لفظوں کی زبان ہو یا عددی زبان ہو 1 سے لے کر 9 تک، ان کے آگے پیچھے کرنے سے جو ہے نا وہ علم بڑھتا ہے اور بنتا ہے، بلکہ یوں کہے کہ بنتا ہے۔ تو میں جو یہ آپ کے سامنے تمام بیانات کر رہا ہوں، تو اس کا محض اور محض مقصد یہ ہے کہ ہم سب، بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ اسلام دین حکمت ہے، اسلام ہماری بقا ہے، اور وہ کون بد نصیب ہوگا کہ جو مسلمان بھی ہو اور اس کی آل رسول سے دشمنی بھی ہو۔ تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کسی بھی مسلک سے وہ تعلق رکھتا ہو، میں جو باتیں عرض کرتا ہوں وہ سب کے لیے ہیں۔ اب لوگوں نے پتہ نہیں کیوں صحابہ کو الگ بانٹ دیا ہے، اہل بیت کو الگ کر دیا ہے کہ جو اہل بیت کا نام لے گا اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جی یہ فلاں مذہب سے تعلق ہے، جو صحابہ کرام کا نام لے گا اس کو کہتے ہیں اس کا فلاں سے تعلق ہے مذہب سے، لہٰذا وہ سننا پسند نہیں کرتا۔ جبکہ آل رسول اگر حضور سے الگ کر دیے جاتے ہیں تو پھر تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے نا، کیونکہ دین کے لیے جو قربانیاں آل رسول نے دی وہ تو کسی نے نہیں دی، پوری دنیا جانتی ہے۔ میں بھی آپ ہی لوگوں میں سے ہوں، میری سوچ بھی یہی ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ بھی یہی ہوگی۔ لہٰذا کبھی بھی ایسا مت سمجھیے گا کہ میں آپ کو کوئی غلط راستہ بتا رہا ہوں، غلط کوئی دین کے بارے میں بتا رہا ہوں، کہ جس کے لیے آپ کے ذہنوں میں یہ شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں کہ یہ اگر حضرت علی کا نام لیتا ہے یا حضرت امام حسین کا نام لیتا ہے تو یہ ہمیں جو ہے نا کچھ سے کچھ بنانا چاہتا ہے۔ نہیں، مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ وہ کٹڑ سنی مذہب کے تھے۔ ہم سب سنی ہیں، جو کہ اللہ رسول کی سنت پہ چلنے والا ہے وہ سب سنی ہیں۔ اور شیعہ کا مقصد ہے گروہ۔ 24 جگہ قرآن شریف میں شیعہ لفظ آیا ہے کہ شیعتنا ابراہیم، کہ یہ ابراہیم کے شیعہ تھے، شیعہ نے معاویہ تھے کہ امیر معاویہ کے گروہ کے بندے ہیں، شیعہ نے علی تھے کہ یہ حضرت علی کے گروہ کے جو ہے نا لوگ ہیں۔ تو وہ شیعہ کو گروہ کی صورت میں لیا جاتا تھا، قرآن شریف میں بھی اس کو گروہ کی صورت میں جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ اب یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ اتنے بڑے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، اور وہ اگر یہ عرض کر دیں اس کے اندر اپنی پرانے اس کے اندر کہ شیعہ کا وجود کب پیدا ہوا، تو حیرت ہوتی ہے۔ اب دنیا تبدیل ہو چکی ہے، اب دنیا سمجھدار ہو چکی ہے، اتنی جلدی کسی کی باتوں میں جو ہے نا وہ نہیں آ سکتی کہ بھائی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کا وجود کب سے بنا، اسے عبداللہ ابن سبا سے بنایا اس نے، تو دوسرا یہ پوچھ سکتا کہ اہل سنت کب سے بنا، اور اس کا بنانے والا کون سا منافق تھا، کیونکہ وہ بالکل یہی کہتے ہیں کہ شیعہ مذہب بنانے والا منافق عبداللہ ابن سبا۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل کریں آپ اس کو کہ وہ منافق تھا، لیکن
نہ شیعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے بحیثیت مذہب گروہ کی صورت میں موجود تھے، اور نہ اہل سنت موجود تھے بحیثیت مذہب۔ تو اب صرف گزارش اتنی ہے کہ آج اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ منافق تھا، بالکل بے شک منافق تھا، اس نے اور چیزیں پھیلائی ہوں گی، جو بھی کچھ کرے اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، نہ اس کے عقائد سے تعلق ہے، نہ کسی عقیدے سے تعلق ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر یہ بھی بتائیں کہ اہل سنت، وہابی، نجدی، سلفی، حنبلی، حنفی، شافعی، جعفری، یہ کب بنے اور کس منافق نے بنائے؟ یہاں پہ کیا وجہ کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں جو بات اتر گئی ہم اپنی فکر اس میں نہیں دوڑاتے، ہمیں اپنی فکر کے گھوڑے دوڑانے چاہیے۔ میرے ویورز بہت سمجھدار ہیں انشاءاللہ، بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، خواتین بھی اور حضرات بھی، سارے اگر جنات بھی سنتے ہیں تو وہ بھی میرے نزدیک بالکل وہی اہمیت ہے ان کی، کیونکہ وہ بہرحال ہوتے ہیں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہماری بات کو سنتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے گواہ ہے، ہم سب کے سامنے گواہ ہے کہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں یا جو کچھ آپ لوگ سن رہے ہیں، اگر اس میں غلطیاں ہوں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ تمام مذاہب جتنے بھی آج دنیا میں پائے جاتے ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بھی نہیں تھا۔ اگر تھا تو کوئی عالم دین ثابت کر دے، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، جو وہ سزا دے گا میں اس سزا کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن سب مسلمان تھے، آج بھی مسلمان ہیں، ہمارا ایک ہی قبلہ ہے، ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی رسول ہے، ایک ہی دین ہے۔ اب اس کے بعد پھر یہ اتنے سارے کس نے بنائے، کیوں بنائے، یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی سازشیں تو کار فرما ہوں گی اس کے پیچھے۔ بہرحال بس اتنا مجھے آپ سے کہنا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے جو ہے میں آپ سے دوبارہ گزارش کر دوں کہ مجھے ویوز آپ دے رہے ہیں، لیکن اتنے مجھے ویوز نہیں دے رہے ہیں جو حوصلہ افزا ہوں، اور لائک بھی کبھی کر دیتے ہیں آپ لوگ، کبھی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامتی عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اچھا پروگرام لگے تو اس کو جو ہے وہ کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں کمیونٹی میں، دوستوں میں، اور سبسکرائبر جو ہے اس کو بڑھانے میں جو ہے مدد کریں، اس لیے کہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب جب آپ اسے چلائیں گے، آپ دیکھیں گے، آپ کو خوشی ہوگی، آپ اپنے کمنٹس دیکھیں گے، آپ کو خوشی ہوگی، اور مجھے بھی خوشی ہوگی۔ تو ہم نے کل جہاں پہ پروگرام چھوڑا تھا تو وہ یہ تھا کہ بھئی کہ آپ ترکی کی زبان جانتے ہیں، کہا کہ نہیں جانتے۔ افریقہ میں فلاں قبیلہ جو زبان بولتا ہے، کیا وہ زبان آپ جانتے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں جانتے، اور میں نے پھر کہا تھا کہ نہیں، اور میں نے کہا کہ بقایا کل کے لیے چھوڑتے ہیں۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ ہر جگہ تو جہالت پیچھا پکڑے ہوئے ہیں ہمارے۔ یہ جملہ کہ میں جاہل نہیں ہوں، یہ امام صادق کا جو کل میں نے آپ سے بتایا تھا کہ اگر وہ یہ کہتے کہ میں عالم ہوں تو ایک تکبر یا فخر اس میں جو تھا شو ہو جانا تھا۔ انہوں نے ایسا پیارا جواب دیا کہ میں جاہل نہیں ہوں، اس کا مقصد ہے کہ مجھ سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، میں علم جانتا ہوں۔ یہی جملہ امام جعفر صادق جو چھٹے امام ہیں، آل رسول میں سے ہیں، بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزندوں میں سے ہیں، انہوں نے اپنے دادا کا وہ نقل کیا تھا حضرت علی علیہ السلام کا، جس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھ لو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ اور یہ ممبر پہ گفتگو فرما رہے تھے۔ اب میں آپ کو بتا دوں تھوڑا سا کہ اس وقت جو عمر سعد تھا کربلا میں، امام حسین کے شہادت میں اور شہید کرنے میں پیش تھا، گورنر تھا کوفے کا، ان کے والد صاحب جو صحابی رسول تھے سعد بن ابی وقاص نے حضرت علی سے پتہ ہے کیا سوال کیا؟ علمی سوال، کہ میری داڑھی میں بال کتنے ہیں؟ اللہ سب کا ہے، وہ تو پوری عالمین کا ہے، چاہے اس میں یہودی ہو، عیسائی ہو، کرسچینٹی ہو،
پارسی ہوں یا جو بھی مذہب کے رکھنے والے ہوں، اور جو بھی حشرات الارض ہوں، جانور ہوں، سب کا مالک مختار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح رحمت للعالمین ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے، نہ کہ ہم یہ کہیں فخر کے بھائی صرف ہمارے لیے بنا کے بھیجے گئے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ جن کے لیے بنا کے بھیجے گئے تھے انہوں نے تو کچھ کیا نہیں، اور جن کے لیے نہیں بنا کے بھیجے گئے تھے انہوں نے آج اپنے علم سے بہت ترقی حاصل کر لی ہے۔ تو امام جعفر صادق نے دادا کا ہی قول اپناتے ہوئے کہ پوچھ لو مجھ سے کہ میں جاہل نہیں ہوں، وہ رسول کا علم ہے جہاں خدا نے کہا میرے حبیب ہم نے آپ کو ہر وہ بات بتا دی جو آپ کو معلوم نہیں تھی، ایوری تھنگ۔ یہ علم رسول ہے جو سارے علوم اللہ کے پاس سے لے کر آئے۔ جب اتنا بڑا عالم ہو تو اس کے لیے کیا کہا جائے گا؟ یعلمہم الکتاب، سورہ بقرہ آیت نمبر 129 کہ وہ کتاب کی تعلیم دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ پورے کتاب کی تعلیم لے کر آیا ہے، اس لیے کہ کتاب جیسے معیار کی ہوگی ویسے معیار کا استاد بھی ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کتاب پرائمری کے بچے بھی پڑھتے ہیں، کتاب سیکنڈری کے بچے بھی پڑھتے ہیں، کتاب ہائی سیکنڈری کے بھی بچے پڑھتے ہیں، کتاب کالج کے بھی پڑھتے ہیں، کتاب یونیورسٹی کے بھی پڑھتے ہیں، ریسرچ اسکالر بھی پڑھتے ہیں، لیکن کتاب کا معیار الگ الگ ہے۔ قرآن کا معیار کیا ہے؟ فرمایا لا رطب ولا یابس الا کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے کہ جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ اب جب کوئی ایسا خشک و تر نہیں ہے موجود کہ جو اس کتاب میں نہ ہو، اور یہ کتاب نازل ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اب ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ رسول کوئی علم نہ جانتے ہوں؟ نعوذ باللہ، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا کہ قرآن کا میں جتنا بھی علم قرآن میں موجود ہے، قرآن دیکھنے میں کتاب ہے، اصل میں پوری لائبریری ہے۔ جب قرآن میں دنیا کا ہر علم موجود ہے تو جو قرآن پڑھانے آیا ہے اگر اس کے سینے میں ہر علم موجود نہ ہوگا تو پڑھائے گا کیا؟ سمجھتے جائیے گا۔ اور دنیا میں ایسا کون سا کالج ہے، ایسی کون سی یونیورسٹی ہے کہ جو یہ کہے کہ ہم ہر علم پڑھاتے ہیں؟ جب آپ کو دنیا میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ملتا کہ جو ہر علم پڑھائے، تو محمد کو پڑھائے گا کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون پڑھائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو استاد وہی ہوگا جو علم عین ذات ہو۔ عین ذات کون ہے؟ اچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پڑھ لیا، لیکن علم اگر کہیں پانی کی طرح رک جائے اور آگے نہ بڑھے تو اس کا فیض تو ختم ہو گیا۔ اگر پانی مٹکے میں، گھڑے میں یا کسی ایسی جگہ آپ کولر میں رکھ دیں، 15 دن تک پڑا رہے گا، خراب ہو جائے گا، اس لیے کہ تازہ نہیں آ رہا، اس کے اندر نیا پانی نہیں آ رہا، وہ خراب ہو جائے گا، وہیں پہ رک جائے گا وہ پانی، تو اس کا فیض ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت عمدہ بات ہے، مگر آپ نے اپنا علم کسی کو منتقل نہیں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو بہت بڑے ہیں، لیکن آپ کے آگے چراغ سے چراغ جلا نہیں، آپ وہی لے کے قبر میں اپنے ساتھ وہ علم اتر گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے منتقل کیسے کیا؟ اس لیے کہ پانی اگر رک جائے تو کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ فائدہ تو جب ہی پہنچائے گا کہ جب دریا بن کر علاقے کو سیراب کرتا ہوا گزرے۔ اب سمجھ میں آیا کسی کو؟ تو پڑھایا ہوگا، تو جس کو پڑھایا ہوگا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا سلونی، پوچھو مجھ سے جو پوچھتے ہو ڈیئر ویورز۔ تو اب حضرت علی کے علم کا مسئلہ بھی عجیب ہے۔ 2 جملے میں علم علی کو سمجھ لیجئے، اس لیے کہ اگر ہم اسلام کی تفصیل بیان کریں گے تو علی کا تذکرہ بحیثیت عالم اور اسکالر کیا آئے گا۔ اسلام میں علی کے سلسلے میں جو بھی اختلافات ہیں کہ وہ امام تھے یا نہیں تھے، معصوم تھے یا نہیں تھے، مولا کائنات تھے یا نہیں تھے، لیکن بہت بڑے عالم تھے، اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی
कई मर्तबा फरमाया फैसला करते वक्त कि जब हजरत अली उस फैसले में तब्दीली करते थे कि अगर अली ना होते तो उमर अल्लाह हलाक हो चुका होता, और ए अल्लाह मुझे उस दिन के लिए जिंदा ना रख कि कोई ऐसा फैसला आ जाए और अली मौजूद ना हो। वो इल्म की भी गवाही दे रहे हैं, इसलिए कि रसूल का पढ़ाया हुआ इल्म था। तो अब इससे किसी को इनकार नहीं है। हजरत अली अलैहिस्सलाम अपने दौर में सबसे बड़े आलिम और सबसे बड़े स्कॉलर थे, इसमें किसी को इख्तलाफ आज तक नहीं हुआ। दुनिया में 1400 बरस में अली के इल्म के सिलसिले में किसी ने एक जुमला भी आज तक नहीं कहा। अपने दौर में अली सबसे बड़े आलिम थे, इल्म बगैर पढ़े आता नहीं। पूरे अरब में अली के इल्म के डंके बज रहे हैं। अरब का मिजाज ये है कि इतनी सी बात फजीलत की होती है तो डंका बजाते हैं कि हम वो हैं जिसने ये फजीलत पाई। अगर किसी अरब ख़ानदान में, किसी घराने में, मक्का में, मदीना में, शाम में, मिस्र में, किसी जगह कोई फैमिली ने अली को पढ़ाया होता तो जब अली के इल्म के डंके बजे हैं तो उस फैमिली को कहना चाहिए था कि अली हमारे ख़ानदान के शागिर्द हैं, हमारे बाप ने पढ़ाया था, हमारे दादा ने सिखाया था, हमारे पास बचपन में हमारे घर आया करते थे। पूरा अरब चुप है और अली के इल्म के डंके बज रहे हैं। कोई नहीं बोलता कि अली को हमने पढ़ाया, और अली के इल्म का आबशार है जो बह रहा है। जब कोई नहीं बोला तो हमने अली से पूछा कि या अली ये बताइए कि आपको पढ़ाया किसने जो आप इतने बड़े आलिम बन गए हैं, या इतने बड़े आलिम है कि ऐसे ऐसे फैसले कर देते हैं। इसलिए कि सारा अरब तो चुप है, कोई बोल नहीं रहा, किसी की फैमिली का कोई फर्द ये नहीं कह रहा कि अली को हमने पढ़ाया है। आपको किसने पढ़ाया कि आप इतने बड़े आलिम बन गए? अली ने एक दफ़ा नहीं बल्कि अपने उस्ताद का 2 दफ़ा नाम बताया, और एक ही नाम बताया, एक दफ़ा बताया कि अल्लमनी रसूलुल्लाहि अल्फा बाबा, यानी रसूल ने मुझको 1000 बाब सिखाए और हर बाब से मैंने 1000 बाब खुद खोले। नई जनरेशन होती है ना, बाप पढ़ा लिखा नहीं था, वेल्डर है, वो जो चीज़ें वेल्ड करता था। बेटा पढ़ा लिखा था, बाप ने अपना उसको इल्म मुंतकिल किया, अब उसने इल्म के ज़रिए से नई नई चीज़ें ईजाद करना शुरू की उसी बेटे ने। इसी तरीके से जो अल्लाह के यहाँ से पढ़ के आया था रसूल, उसका जो वसी था, उसका जो मददगार था, वो फरमा रहे हैं कि मुझे 1000 अगर वो बाप बताते थे तो मैं उस 1000 बाप से आगे बाबों को खुला करता था और इल्म हासिल किया करता था। खैर, ये उनकी जहानत है, ये अलग बात है। फरमाया रसूलुल्लाह ने मुझको 1000 बाब इल्म के सिखाए, ये बात हज़रत अली ने कही। दूसरी दफ़ा फरमाया ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़ुक्कन ज़क्का, रसूल ने मुझको इल्म इस तरह भरा जिस तरह परिंदा अपने बच्चे को दाना भराता है कि चिड़िया काट काट के दाने जो है ना अपने बच्चों को देती है। अब हमारी समझ में आया, आपकी भी समझ में ये आया होगा कि मसला हल हो गया। डियर व्यूअर्स, अली इतने बड़े स्कॉलर हैं, अली के उस्ताद का नाम मालूम नहीं था। जब हमने पूछा कि अली आपका उस्ताद कौन है तो उन्होंने बता दिया कि मेरे उस्ताद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मगर मेरे ख्याल में अभी मसला हल नहीं हुआ, इसलिए कि अली के इल्म के डंके बज रहे हैं। अली की उस्तादी का दावा पूरे अरब में कोई नहीं कर रहा। अली से जब पूछा गया तो फरमाया कि मेरे उस्ताद रसूलुल्लाह थे। उम्मत कहती है कि रसूलुल्लाह उम्मी थे, ही नहीं खुद अनपढ़ थे माज़अल्लाह। आप तहकीक तो करें ना, पूछे तो सही किसी से। ये वो हैं जिनको इल्म उधर से मिला और जिनको तालीम मकतबे कुद्स से मिली। कुद्स कौन सी ज़ात है? अल्लाह की ज़ात है। समझ लें, इस्लाम दीन इल्म है, इस्लाम की किताब है, किताब इल्म है। इस्लाम का रसूल इल्म है, इसका वसी बाब शहर इल्म है। यहाँ से वहाँ तक इल्म ही इल्म का सिलसिला चल रहा है। अब इल्म क्या है? ये जो बहसें होती हैं ना समझों की महफिल में, और इनमें बड़ी तंग नज़री से लोग मसाइल को देखते हैं कि मौजिज़ नुमाई क्या है, मौजज़ा क्या है, मुश्किल कुशाई क्या है, ये चीज़ें कहाँ तक इस्लाम में हैं। देखिए, मौजिज़ नुमाई भी इल्म है,
مشکل کشائی بھی علم ہے. جو چیزیں آج آپ کے گھریلو استعمال میں ہیں، مثال لے لیں، آج سے 200 سال 300 سال جب انڈیا کے اندر جو تھی نا بادشاہت تھی اور یہ پورا ہندوستان تھا، تو اکبر بادشاہ کے زمانے میں یہ سب چیزیں معجزہ ہوتی ہیں. آپ اکبر بادشاہ سے زیادہ طاقتور ہیں باوجود اپنی غریبی کے. کہ اگر اس وقت کی بات میں کروں تو اکبر بادشاہ دہلی سے اگر جاتا تو 1 منٹ میں بمبئی کا راستہ پار نہیں کر سکتا تھا. اب کر سکتے ہیں. اکبر بادشاہ اپنی شہنشاہیت سمیت 2 گھنٹے میں دہلی سے بمبئی نہیں آ سکتا تھا، لیکن آپ آ سکتے ہیں. اکبر بادشاہ اپنے محل میں بیٹھ کر پوری دنیا کے مناظر نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن آپ دیکھتے ہیں. اکبر بادشاہ اپنے ممالک میں جہاں جہاں اس کا قبضہ تھا اتنی جلدی اپنا حکم نہیں پہنچا سکتا تھا اسی منٹ میں، لیکن آپ ای میل سے، واٹس ایپ سے، فیس بک سے، موبائل سے ہر جگہ آپ پہنچا دیتے ہیں وہ علم. تو اب اگر یہ اس کے دور میں ہوتا تو اس کے لوگ کہتے ہیں تو معجزہ ہے. لیکن یہ سب علم کی کرامات ہیں. آپ بتائیے کہ آپ اکبر بادشاہ سے زیادہ طاقتور ہیں یا نہیں؟ آپ کے مقابلے میں اکبر بادشاہ جو ہے وہ بہت کمزور ہے اب، اور بہت حقیر مخلوق ہے. اس لیے کہ اکبر بادشاہ کی سواری 1 گھنٹے میں مشکل سے 15 سے 20 کلومیٹر چلتی تھی، اور آپ کی 1 گھنٹے میں 120 سے لے کے 180 تک لے جائیں. کچھ لوگ 200 تک لے جاتے ہیں. تو اکبر بادشاہ آپ سے پیچھے ہے کہ نہیں؟ یہ اور بات ہے کہ وہ اکبر بادشاہ تھا، ہم اکبر بادشاہ نہیں ہیں. لیکن ہم کو اکبر بادشاہ سے زیادہ طاقتور بنا دیا ہے کس نے؟ علم نے. اگر یہ ٹی وی، اگر یہ ای میل، اگر یہ موبائل فون، اگر یہ ہوائی جہاز، اگر یہ کاریں، اگر یہ جدید ٹیکنک بادشاہ کے زمانے میں ہوتی تو لوگ یہی کہتے کہ بھائی یہ تو کوئی صاحب اعجاز ہی کر سکتا ہے، یعنی صاحب معجزہ ہی کر سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا تھا. انسان کے بس کی بات کہاں؟ انسان کے بس میں کہاں کہ ہوا میں اڑے، انسان کے بس میں کہاں کہ فوراً اپنی آواز یہاں سے وہاں پہنچا دے، انسان کے بس میں کہاں کہ وہ اس انداز سے کوئی بات کرے. لیکن آج یہ سب ہو رہا ہے. تو اکبر بادشاہ کے زمانے میں یہ سب باتیں ہوتی تو معجزہ ہوتی. اکبر بادشاہ کے دور کا آدمی ان سب چیزوں کو معجزہ کہتا ہے، لیکن آج کا انسان کہہ رہا ہے کہ یہ تو روزمرہ کے استعمال کے معاملے میں جو چیزیں ہمارے گھروں میں استعمال ہو رہی ہیں، یہ طاقت آپ کو کس نے دی؟ کہا علم نے. معلوم ہوا کہ علم انسان کی طاقت ہے اور طاقت میں اضافہ کر سکتا ہے. اگر جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اور ممبر پر بیٹھ کے سلونی کہتا ہے کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہو، تو ہم اسے معجز نما کہیں تو اس میں حیرانی کی کائی کی ہے بھائی؟ ایسے اس تو کوئی شک ہی نہیں ہے گا نا. اس لیے کہ 400 800 اور 1000 برس کے بعد جو ہو سکتا ہے کچھ چیزیں روزمرہ کے استعمال کی ہوں اب سے، تو اس وقت معلوم ہوگا کہ رہبر جس وقت آیا تھا وہ اپنے وقت کی دنیا سے کئی 1000 سال آگے تھا. مشکل کشائی بھی ایسے ہی معجز نمائی کی طرح. اچھا، مشکل کشائی کیا ہے؟ مشکل پیدا کرتی ہے جہالت، مشکل کشائی کرتا ہے علم. گھر والے رو پیٹ رہے ہیں اس لیے کہ وہ بے ہوش ہو گیا، ہاسپٹل لے گئے تو ڈاکٹر نے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی ٹھیک کرتا ہوں. اور ذرا سی دیر میں اس نے انجیکشن وغیرہ لگایا تو مریض اٹھ کے بیٹھ گیا. گھر والوں کے سامنے ایسی مشکل آئی تھی کہ پورا گھر اندھیرا ہو چکا تھا، ان کے لیے اندھیر ہو چکا تھا. لیکن ڈاکٹر کے پاس چونکہ علم تھا، لہذا اس کے علم نے جو مشکل کشائی کی تو روتا ہوا گھر ہنسنے لگا. اور روزمرہ کے کھیل ہیں کہ روتا ہوا گھر بھی ہنسنے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ مشکل کشائی کرتا ہے علم، مشکل پیدا کرتا ہے جہل، جہالت. جنگل میں کار فیل ہو گئی، ہمارے لیے مشکل تھی، ادھر سے کوئی میکینک آ رہا تھا، اس نے ٹھیک کر دی، مشکل حل ہو گئی. مشکل پیدا کی ہمارے نہ جاننے نے، مشکل حل کی جاننے والے نے. معلوم ہوا کہ مشکل پیدا کرتی ہے جہالت اور مشکل کشائی کرتا ہے علم. چونکہ ہم دنیا کے جاہل لوگ ہیں، جیسا کہ قرآن شریف فرماتا ہے کہ اللہ نے
تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں اس حالت میں سے نکالا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. چونکہ ہم جاہل ہیں لہذا مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن جو ولادت کے ساتھ کتاب پڑھتا ہے وہ عالم پیدا ہوتا ہے. جیسا کہ حضرت عیسیٰ کی مثال میں نے آپ کو دے دی تھی، انی عبداللہ آتانی الکتاب، کہ ابھی وہ پیدا ہوا ہے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد بچہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں کتاب لے کے پیدا ہوں، لیکن کتاب تو اس کے ہاتھ میں تھی نہیں. تو اب آپ کو اندازہ ہوا ہے کہاں تک آپ کو یہ کہانی سناؤں کہ ایک عالم سے بڑھ کر ایک عالم ہے. قرآن کہتا ہے فوق کل ذی علم عظیم، سورہ مبارکہ آیت نمبر 76، اور یہ سورہ یوسف ہے کہ ہر عالم سے بڑھ کر ایک عالم ہے. حضرت موسیٰ بہت بڑے عالم تھے، مگر قرآن کہتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجے گئے، اور حضرت خضر نے کہا کہ تم میرے پاس نہیں پڑھ سکتے کیونکہ تم صبر نہ کر پاؤ گے. انہوں نے کہا رہنے دیجئے، میں چلوں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں جو کچھ بھی کروں اس پر کیوں نہ کہیے گا. معلوم ہے کہ جب علم کی شان پیدا ہوتی ہے تو ایک منزل وہ بھی آتی ہے کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ کہیں کیوں. محترم ویورز، یہ بھی سمجھ لیجیے قرآن میں یہ قصہ بہت تفصیل سے ہے، اور جو قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں وہ ان کے بعد علم میں ہے. یہ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ کہیے گا، کہا بہتر ہے نہیں کہوں گا. وہ حضرت وہاں سے چلے گئے، وہاں سے بیچ دریا تھا، اب دونوں ساتھ ہیں. وہ کشتی میں بیٹھ کے ادھر ادھر جا رہے تھے. انہوں نے اپنے تھیلے سے حضرت خضر علیہ السلام نے کیل نکالی اور کشتی میں ٹھونک دی اور اس میں سوراخ کر دیا. اب معاملہ ایسا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوچھنا پڑ گیا کہ بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ اچھی خاصی کشتی میں سوراخ کر ڈالا. کہا یہ کیا کہا آپ نے؟ کہا میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ کہا کہ ٹھیک ہے بھائی اب نہیں پوچھیں گے. آگے چلے، ایک لڑکا آ رہا تھا، اس کو ایک تماچا مارا، وہ گرا اور مر گیا. اب حضرت موسیٰ بے قابو ہو گئے اور کہا کہ ارے یہ کیا، آپ نے اچھا خاصا لڑکا مار ڈالا. کہا دیکھیے پھر آپ وہی باتیں کرنے لگے. حضرت خضر نے کہا، پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ ایک موقع اور دیجیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب یہ آخری موقع ہے. کہا ٹھیک ہے اب چلتے رہے. یہاں تک کہ ایک شہر میں پہنچے. وہاں کے لوگ اتنے ظالم تھے کہ انہوں نے کسی کو کھانے کو بھی نہ پوچھا، اور مہمان نوازی کرنے سے تو بالکل انکار کر دیا کہ بھیا اپنا پکاؤ اپنا کھاؤ، ایتھے کھانا شانا نہیں مل رہا، ایتھے ٹیل ٹول شل کر رہو. تو دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے. کہا کہ آؤ اس کو ٹھیک کرتے ہیں. دونوں نے خوب محنت کی. ایک تو بھوکے تھے، دوسرا یہ کہ انہوں نے دیوار بنائی. جب دیوار کو سیدھا کر دیا، ٹھیک ٹھاک کر دیا، تو کہنے لگے کہ ہم نے دیوار بنائی ہے، ہم نے محنت بھی اتنی کی، آپ نے بھی محنت کی، اگر پیسے طے کر لیتے تو کچھ کھانے کو مل جاتا. انہوں نے کہا کہ اب میرے اور آپ کے درمیان رابطہ ختم، آپ کا راستہ وہ، میرا راستہ یہ. خیر چونکہ آپ آئے تھے اس لیے میں آپ کو وجہ بتا دوں. اب انہوں نے وجوہات بتائیں. کہا کہ وہ کشتی ایک غریب کی تھی، بادشاہ ظالم ہے، وہ کشتیاں ضبط کر رہا ہے. اس کے لوگ جب دیکھیں گے کہ کشتی میں سوراخ ہے تو وہ اس کشتی کو چھوڑ دیں گے، وہ مرمت کر کے پھر سے چلانے لگے گا، ورنہ کشتی ضبط ہو جاتی اور وہ بھوکے مر جاتے. یہ لڑکا بہت بدماش ہو جاتا. اس کے ماں باپ بہت مومن تھے، ان کے واسطے مصیبت بنتا، اسی لیے انہوں نے اسے ختم کر دیا. اب اللہ اس کے بدلے ان کو ایک بیٹی دے گا جو 70 نبیوں کی ماں ہوگی، اور وہ جو دیوار ہے وہ 2 یتیموں کی ہے. میں نے اس لیے ٹھیک کر دیا کہ جب بڑے ہو جائیں گے تو خزانہ پائیں گے، ورنہ وہ چھین لیتا کوئی، دیوار گر جاتی، خزانہ انہیں نہیں ملتا. اب اس کے بعد کہا کہ اب خدا حافظ، آپ ادھر جائیے میں ادھر. تو یہ ہے علم. اب میں جلدی 2 جملے بیان کر دوں، ٹائم بہت اوور ہو رہا ہے، آج شاید بڑھ جائے گا ٹائم، لیکن سنیے گا پلیز، اس لیے کہ بات پھر کل آگے بڑھے گی. یہ گھڑی کی سوئی جو ہے نا میری زبان سے زیادہ تیز چلتی ہے. تو ڈیئر ویورز، آپ جتنی بھی خواتین و حضرات، نوجوان، بچے
بچیاں، مائیں، بہنیں، بزرگ سب سنیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مر جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، لوگ سر پکڑ کر کہتے ہیں کہ ارے گھر کا ایک کمانے والا تھا، پتہ نہیں اللہ کی کیا مصلحت تھی، یہ ایسا تو تھا، پتہ نہیں اللہ کی کیا مصلحت تھی۔ جب موسیٰ جیسا نبی خضر کے عمل کا مقصد نہیں سمجھتا تو ہمارے جیسے حقیر بندے اللہ کے فضل کا مطلب کیا سمجھیں گے کہ جو ہم یہ کہہ دیں کہ پتہ نہیں اللہ کی کیا مصلحت تھی کہ اس بیٹے کو اٹھا لیا۔ لہٰذا مصیبتوں کے موقع پر زبان کو کنٹرول میں رکھا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو گیا وہ تو گیا لیکن ہمارے ایمان کو بھی ساتھ لے گیا۔ تو جہاں تک رسول کے گھرانے کا سوال ہے تو وہ خضر جو موسیٰ کو قبول نہ کر رہے ہوں آج تک زندہ ہیں، وہ سرور کائنات کے پاس آتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں۔ وہ خضر جو موسیٰ کو قبول نہیں کرتے تھے وہ آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے پوچھنے۔ ایک دن رسول بیٹھے تھے اور ان کی گود میں امام حسن علیہ السلام بیٹھے تھے۔ حضرت امام حسن کو گود سے اٹھا کر ان کے سامنے بٹھا دیا، فرمایا آج ان سے پوچھ لیجئے جو آپ نے مسئلے پوچھنے ہیں۔ عزیزو، اگر آپ کسی بزرگ سے، کسی عالم سے مسئلے پوچھنے جائیں اور اس کی گود میں اس کا پوتا، اس کا نواسا بیٹھا ہو، وہ آپ کو اس کے سامنے بٹھا دے اور کہیں کہ اس سے پوچھ لیجئے، تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ بچے کو دعا دیں گے کہ اللہ بچے کو ترقی دے، اللہ بہتر کرے، انشاءاللہ یہ بھی پڑھیں گے، عالم نکلیں گے، ایک دن ان سے بھی پوچھیں گے، مگر ابھی یہ بچہ ہے، بتائے گا کیا؟ ابھی تو سرکار آپ بتا دیجیے، آپ بڑی تہذیب سے دعائیں دے کر اس کے مستقبل کے لیے اچھی خواہشات پیش کر کے، لیکن یہ 4 برس کا بچہ، 5 برس کا بچہ کیا بتائے گا؟ حضور آپ ارشاد فرمائیے مذاق مجھ سے نہ کریں، لیکن حضرت خضر سمجھدار تھے، عالم تھے، اگر کوئی جاہل ہوتا تو یہی کرتا۔ حضرت خضر عالم تھے، جانتے تھے کہ محمد کے گھرانے کے سب محمد ہیں۔ وہ ایسے ہی ادب سے بیٹھ گئے، اپنے سوال کرنے لگے، جواب ملنے لگے، جتنے سوال لاتے تھے وہ سب سوال کر لیے، حل ہو گئے، اور ان کے جواب کے لیے اب جانے لگے۔ انہوں نے کہا سرکار اب میں اجازت ہے جاؤں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ مطمئن ہو گئے؟ یہ خضر سے نہیں پوچھ رہے ہیں بلکہ مسجد والوں کو بتا رہے ہیں کہ سب مطمئن ہو جائیں، دیکھ لیں کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ کیا آپ مطمئن ہو گئے ہیں؟ کہا جی سرکار، خدا حافظ۔ وہ خدا حافظ کہہ کر چلے گئے۔ لوگوں نے عرض کیا سرکار یہ کون بزرگ تھے، ہم نے ان کو پہچانا نہیں۔ فرمایا خضر پیغمبر تھے، اکثر مجھ سے مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، آج میں نے حسن کی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ اب پہچانیے علم کیا ہے، اپنے اور موسیٰ کے علم کو ناپیے، پھر موسیٰ اور خضر کا فرق ناپیے، پھر سوچئے کہ جو موسیٰ جیسے نبی کو شاگردی میں قبول نہ کرے، حسن کے سامنے زانو ادب طے کرتے ہوئے اپنے مسائل بیان کر رہا ہے۔ پھر علم رسول کا اندازہ لگائیے کہ جس کا نواسا ایسا ہو اس کا نانا کیسا ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یعلمہم الکتاب، کہ رسول اس لیے بھیجا گیا کہ وہ اس کتاب کی تعلیم دے اور اس کو تلاوت فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں جلدی سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن دعا ضروری ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے مملکت خدا پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اور ہم تمام مخلوق کی جو دلی خواہشات ہیں، شرعی حاجات ہیں، اللہ پاک ان کو پورا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔